ہیومن رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، 6 جولائی 2021 سے لاہور ہائی کورٹ میں چینج آف کمانڈ ہونے جا رہی ہے اور چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب کی جگہ نئے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور بطور چیف جسٹس اپنی ذمہ داریوں کا سر انجام دینے کا آغاز کریں گے۔ جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پروفیشنل کیریئر کے اوپر اگر ایک تائرانہ سی نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 1986 میں آپ نے وکالت کا آغاز کیا اور پھر 2001 میں آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوئے اور اسی طرح پروفیشنل ایکسیلنس کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے 12 مئی 2011 کو بطور جج ایلیویٹ ہوئے۔ اس سے قبل امریکن بار ایسوسی ایشن کے ممبر رہے، انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن کے ممبر رہے۔ اس سارے پروفیشنل کیریئر کے ساتھ بطور جج جب ہم دیکھتے ہیں تو جسٹس امیر بھٹی صاحب جن ایٹریبیوٹس کی وجہ سے نون ہیں، وہ خاص ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آنریبل ججز جو ہیں، جن کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں یا ان کی شخصیت کا وہ خاصہ ہو جاتی ہیں چیزیں، تنقیدی حوالے سے بھی یا ان کے پازیٹیوٹی کے حوالے سے بھی۔ تو جسٹس امیر بھٹی صاحب کی جو چیزیں نون ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو چیزیں ان کی شخصیت کا خاصہ ہیں، اس میں آپ کو جوڈیشل انٹیگریٹی نظر آئے گی، اس میں جوڈیشل انڈیپینڈنس نظر آئے گی اور اس میں ڈسپنسیشن آف جسٹس نظر آئے گی۔ بلکہ اس کے ساتھ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے ساتھ اگر آپ الگ یہ ملا لیں کہ امپلیمنٹیشن آف این آرڈر، تو وہ ان کی کورٹ کی ایک خاص ایٹریبیوٹ رہی ہے بطور جج۔ اور یہی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے ہمارے ہاں ایک عام لیٹیگنٹ کو جو عدالت میں آتا ہے انصاف کے لیے، اپنے انصاف کے حصول کے لیے، اور ایک آرڈر جب اس کی فیور میں پاس ہو جاتا ہے اور وہ آرڈر اپہیلڈ ہو جاتا ہے آنریبل سپریم کورٹ کی سطح تک، اور اس کے باوجود پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہوتا ہے اس سسٹم کے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی جو انصاف کے لیے عدالت آیا تھا۔ اور امپلیمنٹیشن جو ہے، اور اس وقت بھی جو سب سے بڑی، ہم جب انٹریکشن کرتے ہیں عام لوگوں سے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے، تو سب سے بڑی یہی مسئلہ سامنے آتا ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس میں کہ امپلیمنٹیشن آف آرڈر جو ہے وہ نہیں رہی، ایکسیکیوشن آف آرڈر نہیں رہی۔ تو جسٹس امیر بھٹی صاحب کی کورٹ میں یہ تھا کہ آپ جب سپریم کورٹ کا آرڈر ہو، ہائی کورٹ کا آرڈر ہو، تو پھر وہ اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے، پھر اس پہ بحث یا اس کو بہت زیادہ لنگر آن نہیں کیا جا سکتا۔ اسی بنا کے اوپر جو جینوئن ایڈجرنمنٹ ہونا الگ بات ہے، لیکن کیسز کو لنگر آن آپ نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہے وہ بحث کریں اور اس کے مطابق، قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہے وہ ینگ لائرز ہیں، جو اکثر جو آ کے یہ کہتے ہیں کہ سینئر آج نہیں آ سکے یا سینئر مصروف ہیں یا سینئر آؤٹ جو ہے وہ کوئی جینوئن ریزن بھی ہے، تو انہوں نے انکریج کیا ینگ لائرز کو کہ وہ بات کریں، وہ بحث کریں، اور ان کو ہمیشہ ایک انکریجنگ رہا ان کا رویہ، اور اسی بنا کے اوپر ینگ لائرز میں وہ ایک پسندیدہ جج کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے انکریجمنٹ کی ہے ینگ لائرز کی۔ بطور جج ہم نے دیکھا کہ جو انٹرول ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوا کہ جو انٹرول ہے، وہ انٹرول میں جو شیڈولڈ انٹرول ہوتا ہے، جو چائے کا وقفہ ہوتا ہے نارملی 11:30 بجے، تو وہ اس وقفے میں بھی کوٹ انہوں نے کی اور کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بسا اوقات ہم نے دیکھا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنے
جو ڈسپنسیشن آف جسٹس کہہ لیں آپ، اس کے ساتھ اس حد تک پیشنیٹ ہیں اور وہ پیشن رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بطور ایک عبادت کے کام کر رہے ہیں. کیونکہ اکثر وہ روزے کی حالت میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو کام کرتے ہوئے رمضان المبارک میں ہی نہیں، صرف رمضان المبارک سے ہٹ کے بھی جو ہے وہ روزے کی حالت میں انہوں نے وہ وقفہ بھی نہیں ہو رہا اور کام بھی جاری ہے. جو ان کے ناقدین ہیں، اگر آپ ان کی بات کریں تو وہ سب سے بڑی جو تنقید کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جو بات کرتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جسٹس سمیر بھٹی صاحب جو ہے ان کا رویہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. اب یہی سوال اگر آپ ان کے ایڈمائرر کے سامنے رکھیں، وہ وکلا جو ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا تھوڑا سخت ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ جب ایک لائر جو ہے، جب ہمارا وکیل بھائی عدالت کو مطمئن نہ کر سکے کسی سوال پہ کے اوپر، اور عدالت اپنی کانشس کو سیٹسفیکشن کے لیے جو ہے وہ کوئی سوال کرے اور اس پہ آپ مطمئن نہ کر سکیں، تو پھر یہ ایک فطری سا عمل ہے کہ عدالت کو مطمئن کرنا بہرحال، اور عدالت کے ہر سوال کا جواب دینا، یہ بطور وکیل جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ عدالت کی کانشس کو سیٹسفائی کیا جائے. تو یہ اب ان کی خوبی کہہ لیں یا خامی کہہ لیں، یہ ہم ناظرین کے اوپر چھوڑتے ہیں. لیکن اگر کوئی تیاری کر کے ان کی کورٹ میں جاتا ہے اور سارے ممکنہ سوالات جو کیے جا سکتے ہیں وہ اس پہ سیٹسفائی کرتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے معاملے میں اور سبسٹینٹیو جسٹس ڈلیور کرنے میں وہ ہمیشہ انہوں نے ایسا کیا. اور یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ کبھی بھی حائل نہیں رہی اور رکاوٹ نہیں بنی ڈسپنسیشن آف جسٹس میں. چیلنجز کی بات کریں تو جسٹس سمیر بھٹی صاحب کو بھی ڈیفینیٹ ہے. ہم جس سماج کا حصہ ہیں اور جہاں پہ عوام اور ادارے جو ہیں وہ ان میں ایک بڑا ڈیفینیٹ ہے، جب ایک عام آدمی آتا ہے کسی ادارے کے اگینسٹ، تو جس طرح کا ہمارے ہاں افسر شاہی کا رویہ ہے، تو اس کو بیلنس کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور وہ اس کے لیے ڈیفینیٹ ہے جسٹس سمیر بھٹی صاحب کے پاس کوئی پلان ہوگا اور وہ اس کو بہتر طور پر دیکھ سکیں گے. جو بہت ساری چیزیں فالو کرنے کی ضرورت ہے مینجمنٹ کے حوالے سے، جو ہم نے آبزرو کی ہیں کہ فار ایگزامپل کیوسک سینٹر جو ہے وہ 2 ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں کام جو کر رہے ہیں، اور جو آؤٹ سائڈ وکلا ہوتے ہیں جن کو پراپر نہیں پہنچ پاتی اطلاعات، جب وہ آتے ہیں اپنے کیس کا پتہ کرنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا ہے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں وکلا کی اور پولیس آفیشل کی انکوائر کرنے کے لیے کہ ان کا کیس آج لگا ہے نہیں لگا ہے، اگر نہیں لگا ہے کینسل ہوا ہے تو کس وجہ سے ہوا ہے. تو اگر مناسب یہ ہے کہ جو جتنی اسٹرینتھ ہے اور جس قدر رش ہم نے دیکھا ہے اور لمبی قطاروں کو دیکھ کر مناسب یہ ہے کہ جو کیوسک سینٹر ہیں اس کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے، اور 2 کی بجائے اگر 4 سینٹر جو ہیں وہ ہونے چاہیے، تاکہ جو ہے وہ لمبی قطاریں جو ہیں اور اس پینڈیمک کے دوران وہ کم سے کم ہو سکیں. دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وکلا کو، وہ یہ ہے کہ جو اسٹیمپ پیپرز کا نہ ملنا، کیونکہ ایک ہی کاؤنٹر ہے، اور جو پنجاب بینک کا ہے کاؤنٹر، اس میں صرف ایک اب دیکھیں تو رش کا ماحول ہوتا ہے اور ایک لمبی قطار ہوتی ہے، اور جس میں 5 سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتے اسٹیمپ پیپر. تو پھر اگر 5 سے زیادہ لینے تو پھر آپ کو لائن چھوڑ کے دوبارہ پیچھے جانا ہوگا. تو اگر ایک لائر نے 10 کیسز فار ایگزامپل فائل کرنے ہیں تو وہ پھر دوبارہ لائن میں اس کا کلرک لگے گا، یا وہ کلرک نہیں ہے تو وہ خود جائے گا.
تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب اسٹیمپ پیپر کے حوالہ سے بھی کاؤنٹر کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اور کم از کم 4 کاؤنٹر ہونے چاہیے تاکہ اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ بآسانی میسر ہو سکے. تیسرا جو عمومی شکایت ہے وہ ہے کہ جو کاپی ہے، سرٹیفائڈ کاپی آف دا آرڈر، وہ بر وقت جو ہے وہ پہلے 3-4 روز میں ہی ملنی جانی چاہیے، اور وہ 7 دن کے 10 دن کئی دفعہ 15 دن بھی لگ جاتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی عام جو شکایت ہے وہ سامنے آئی ہے. باقی کیس مینجمنٹ ہے، اس حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وقت جو ہے وہ کم سے کم ہو. فار ایگزامپل، اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے. اور یہاں پہ ان کی اپنی کورٹ کی ایک بہت خاصیت رہی ہے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ فار ایگزامپل کسی کیس میں ریٹن ایڈجرنمنٹ ہے، تو ریٹن ایڈجرنمنٹ جو ہے وہ کاز لسٹ کے اوپر ہی ایک سٹیمپ ان کی کورٹ میں لگی ہے، اور باہر سے ہی جب ایک لائر آتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریٹن ایڈجرنمنٹ اس میں آئی ہوئی ہے، اور پھر اس کو بے جا عدالت میں بیٹھنے کے لیے اپنے کیس کی ٹرن کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ریٹن ایڈجرنمنٹ جن کیسز میں ہوتی ہے وہ ارجنٹ کے فوری بعد کال ہو جاتے ہیں. اگر اسی چیز کو پرنسپل بنا لیا جائے جو ان کی اپنی کورٹ کا رہا ہے کہ تمام آنریبل کورٹس جو ہیں وہ ریٹن ایڈجرنمنٹ، ارجنٹ کے فوری بعد ریٹن ایڈجرنمنٹ، اور اس میں انتظار نہ کیا جائے کہ وہ اگر 24ویں نمبر پہ آئیں یا 35ویں نمبر پہ کیس ہے تو جب اس کی ٹرن آئے گی تو ریٹن ایڈجرنمنٹ پھر اس وقت کال ہوگی، اور پھر ایک لائر کو پتہ چلے گا کہ یہ ریٹن ایڈجرنمنٹ آئی ہوئی ہے، اور وہ 2 سے 3 گھنٹے اس کورٹ میں بیٹھا رہے گا. اور اس کے ساتھ اگر وہ سٹیمپ بھی لگ جائے ریٹن کاز لسٹ کے اوپر، تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی، لیکن ان کی کورٹ میں چونکہ ہم نے دیکھا ہے، اس وجہ سے ہم چاہیں گے کہ وہ اس حوالے سے بھی وقت کو بچایا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے حوالہ سے اور ان تمام چیلنجز کے حوالہ سے جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے ذمہ داریوں سے کو سر انجام دیں گے، اور وکلا ڈیفینیٹ ہے کہ تعاون کے ساتھ یہ انصاف کی جو گاڑی ہے وہ آگے بڑھے گی. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ڈسپنسیشن آف جسٹس کو میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور ٹو دا بیسٹ آف آور ابیلٹیز اپنا رول پلے کر سکیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.